الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم صدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین قال اللہ تبارک وتعالی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محبوب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا مکین قلوب المؤمنین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث العظم زیر سایہ ہر ولی تمام حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک کے لیے جو اس کائنات عالم کا پروردگار ہے۔ درود لامحدود نبی آخر الزمان جناب ختم الرسل امام الانبیاء حبیب کبریہ احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بے کس پناہ کے اندر پیش کرنے کے بعد میرے نہایتی واجب الاحترام مزید احتشام سامعین کرام، آج بندہ ناچیز نے جس موضوع پر لب کشائی کرنی ہے وہ ہے اسوہ حسنہ، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا اسوہ۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اسوہ کے متعلق اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر یہ اعلان فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اے لوگو پیارے محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک تمام عالم انسانیت کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید گزشتہ کتابوں کا یعنی کہ آسمانی کتابوں کا عطر ہے۔ جس طرح موسم بہار میں پھول کھلتے ہیں، ہر طرف رنگ و بو کا ماحول چھا جاتا ہے، اور یہ وقتی رنگ، یہ جو وقتی رنگ بو کا ماحول ہے ایک مدت میں ختم ہو جاتا ہے، لیکن عطر ساز اس محدود رنگ و بو کو عطر بنا کر اس کو ابدی شکل عطا کر دیتا ہے۔ اسی طرح خداوند عالم نے گزشتہ یعنی کہ گزری ہوئی شریعتوں اور آسمانی کتابوں کو ابدی شکل دے کر اس کا عطر سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کی صورت میں نازل فرمایا ہے۔ اگر دقت نظر سے دیکھا جائے تو معلوم ہوگا مقام شناخت میں یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ جس طرح قرآن کی صحیح شناخت رسول اکرم نور مجسم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اہل بیت کے بغیر ممکن نہیں، اسی طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کی شناخت بھی
قرآن کے بغیر ممکن نہیں۔ اسی لیے ضروری ہے کہ ہم سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل کرنے کے لیے قرآن کے دامن سے وابستہ رہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید نے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تفصیلی انداز میں گفتگو کی ہے، اور تقریباً حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کا ہر پہلو، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے ہر پہلو کو مختلف پیرایا میں قرآن نے بیان کیا۔ کبھی آپ کی انفرادی زندگی کی بحث پر گفتگو کی، تو کبھی اجتماعی حیات پر تفصیلاً قرآن نے ذکر کیا، کبھی کلی بحث کے ذریعے آپ کی زندگی کو مکمل طور سے اپنے لیے اسوہ اور نمونہ بنانے کی تاکید کی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے آپ کی زندگی کے ہر قدم پر وحی کا پہرا لگا کر آپ کی سیرت کو خطا و نسیان سے منزہ قرار دیا ہے۔ خدا تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القویٰ، کہ وہ محبوب اپنی خواہش سے کلام نہیں کرتا۔ جب بھی محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک کھولتے ہیں تو آپ کی زبان پر رب بولتا ہے۔ تو اسی کے متعلق سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، وہ زباں جس کو سب کن کی کنجی کہیں، ان کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات والا شان اپنی خواہش سے کلام نہیں کرتے، ان کا کلام وہی ہے جو مسلسل نازل ہوتی رہتی ہے، اور پھر اسے نہایت طاقت والے نے، یعنی کہ اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات کو تعلیم دی، علمہ شدید القویٰ۔ تو عزیزان محترم، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پاک کے غلاموں، میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ انسانوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ کو انسانوں کے لیے نمونہ بنایا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی یہ جو آیت ہے نا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القویٰ، یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان و بیان کے معتبر ہونے کی سند نہیں، بلکہ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی منطق و گفتار، سنت و رفتار اور آپ کے حسن سیرت کی ترجمان بھی ہے۔ اور پھر عموماً انسان وہی بات اپنی زبان کے ذریعے لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے جو اس کی نگاہ میں پسندیدہ ہوتی ہے۔ تاریخ عرب گواہ ہے کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی آئین اور معارف کی نشر و اشاعت کو اپنی زندگی کا نصب العین قرار دیا۔ اپنی زندگی کی سب سے قیمتی اور محبوب شے انہی معارف و حقائق کو قرار دیا تھا۔ انہوں نے ابتدائے حیات ہی سے اپنے انسانی میلانات و رجحانات، ان کا گلا گھونٹ کر، ان کے گلے کو دبوچ کر اسلامی معارف کو اہمیت دی۔ ظاہر ہے کہ جو انسان دین و شریعت کے سلسلے میں اتنا حساس ہو،
اس کی زندگی اور زندگی کا ہر قدم اور زندگی کا ہر لمحہ اتباع کے قابل ہو سکتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اور اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 32 کے اندر یہ بھی اعلان فرمایا، قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ رب فرماتا ہے کہ اے محبوب اپنے غلاموں کو، اپنی امتیوں کو یہ فرما دو کہ رب کی اطاعت کرو، والرسول اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ معلوم ہوا کہ رب کی اطاعت بھی ضروری ہے اور رب کی اطاعت کے ساتھ اس کے محبوب کی اطاعت بھی ضروری ہے۔ کیوں؟ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رسول کی اطاعت کی فقد اطاع اللہ، اس نے رب کی اطاعت کی۔ آپ اندازہ لگائیں، جو خدا اپنے محبوب کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دے رہا ہے، وہ خدا اپنے محبوب سے کتنا پیار کرتا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو میں بیان کر رہا تھا، اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 32 کے اندر یہ ارشاد فرمایا، قل اطیعوا اللہ والرسول، فرما دیجئے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ آگے فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم نے منہ موڑا، اگر تم نے پیٹھ پھیری، اگر تم نے اطاعت مصطفیٰ نہ کی، اطاعت محبوب خدا نہ کی، اگر تم نے اطاعت رسول نہ کی، پھر یاد رکھنا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اللہ ان منکروں سے محبت نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ اس آیت کے تحت معلوم ہوا جو رب کے رسول کے ساتھ اطاعت کرتا ہے، رب کے رسول کی اتباع کرتا ہے، رب اس سے محبت فرماتا ہے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے محبوب آپ انہیں فرما دیں اگر کوئی یہ چاہتا ہو کہ رب اس سے محبت کرے تو پھر اسے چاہیے کہ وہ در مصطفیٰ پہ آ جائے۔ جو در مصطفیٰ پہ آ جاتا ہے پھر اس کو در خدا مل جاتا ہے۔ در مصطفیٰ ہی ایسا در ہے کہ جہاں سے خدا ملتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پر فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اے محبوب اگر آپ کی امت کا کوئی فرد گناہ کر بیٹھے، خطا کر بیٹھے، غلطی کر بیٹھے تو پھر وہ آپ کے در پہ آ جائے، جب آپ کے در پہ آ جائے گا میں رب اس کی خطا کو معاف فرما دوں گا۔ تو معلوم ہوا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع رب کی اتباع ہے۔ تو کسی نے کیا خوبی کہا تھا کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی پر اختصار کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز، وقت باقی، ملاقات باقی۔ دعا ہے مدینہ مقام ہو جائے، در مصطفیٰ پر قصہ تمام ہو جائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔